اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الحیثمی عن الحیثمی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی برجل فصلی خلفہ وامرأة خلف ذلك صلی بهم جماعة. حضرت امام بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 131 امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حیثم سے روایت کرتے ہیں. وہ حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صلی برجلن آپ نے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھی. فصلی خلفہ، اور جو وہ آدمی تھا نا اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر ایک عورت نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. صلی بہم جماعتاً، آپ نے ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. اب یہ کہ صلی براجل آپ نے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھی تو اس آدمی کو آپ نے پیچھے کھڑا کیا اور اس کے پیچھے ایک عورت کو کھڑا کیا. یہ دو واقعات کی طرف اشارہ ہے. یا تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت انس جو آپ کے خادم تھے ان کے گھر گئے تو حضرت انس بھی بچے تھے اس وقت، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان کے گھر میں. تو حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے ان کے ماں ام سلیم وہ کھڑی ہوئی. تو جو ہے یا دوسری طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اس وقت شروع میں، تو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے حضرت خدیجہ کھڑی. تو تین آدمیوں کے ساتھ تو دو تین مسئلے سے ثابت ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ اگر آدمی کسی گھر میں جائے اور وہاں جو ہے جماعت کا ٹائم ہو جائے اور لوگ چاہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں برکت کے لیے بزرگوں کو، تو کسی کے گھر میں جا کر آپ نماز پڑھا سکتے ہیں. اور پھر جو ہے اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، سارے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں. یعنی جیسے یہاں حضرت ام سلیم یا حضرت خدیجہ جس کا بھی ذکر ہے وہ نماز میں شامل ہوئی. اصل جو آپ نے جو حدیث بیان کی اس کی وجہ اور ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جب امام نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے عورت بھی ہو مرد بھی ہو، ہاں جی، تو اب کیا حکم ہے؟ اکیلے آدمی کے لیے صف میں کھڑے ہونا یہ مکروہ ہے، اور عورت کے ساتھ کھڑے ہونا یہ اور زیادہ فساد ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکیلے صف میں کھڑے ہونا یہ نماز مکروہ ہے. مثلا امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک صف ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اکیلا، تو اس کی نماز مکروہ ہے. اس کو کیا طریقہ کہ وہ کسی آدمی کو کھینچ لے پیچھے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اس کو کھینچے اور وہ ہٹ کے تو لڑائی شروع ہو جائے اس کے، تو نے مجھے نماز میں ڈسٹرب کیا. ہاں، تو جیسے وہ واقعہ آتا ہے کہ انہیں کون نہیں مارے کہ تو آپ کے پیچھے کیوں قرات کر رہا ہے، تو نماز کے بعد وہ کہنے لگے تو نے مجھے کیوں ایسا کیا. تو پہلے تو یہ کہ لوگوں کو پتہ ہو، ایجوکیٹ کرنا چاہیے نماز کے مسائل کا. تو امام صاحب کے نزدیک صف میں اکیلے پیچھے کھڑے ہونا یہ مکروہ ہے. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز میں کوئی شخص پیچھے اکیلے کھڑا ہوتا ہے اس کی نماز ہی نہیں. دو نقصان آ گئے نا. ایک امام کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں، ایک امام کے نزدیک جو ہے نماز مکروہ ہے. اب یہاں حضرت انس ہوں یا حضرت علی ہوں وہ بھی اکیلے ایک صاحب پہ، اور پیچھے جو مائی صاحب حضرت خدیجہ ہوں یا ام سلیم ہوں دونوں واقعات میں وہ بھی اکیلی. تو امام
احمد کے نزدیک تو نماز ہو ہی نہیں ان کی، اور امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہوئی. تو اب کیا طریقہ اس کے؟ دو سلوشن ہے. یا تو یہ سلوشن ہے اس کا کہ مرد ہو یا بچہ ہو، وہ ایک ہی صف میں دونوں کھڑے ہو، دونوں ایک صف میں کھڑے ہو. اور دوسرا سلوشن یہ ہے کہ جیسے علیحدہ علیحدہ کھڑے ہیں وہ ایسے کھڑے ہو. تو اگر مرد جو ہے عورت کسی مرد کے ساتھ نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو نہ ساتھ والے کی نماز اور نہ پچھلے کی نماز. جیسے یعنی احناف کے نزدیک اگر ایک عورت کھڑی ہوتی ہے مردوں کے ساتھ مل کر ایک ہی صف میں، جیسے حرم شریف میں اب تو نہیں کھڑے ہونے دیتے، لیکن پہلے جو تھا سارے حجوں میں گئے تو عورتیں مردوں کے ساتھ بلکہ درمیان میں آگ گھس جاتی تھی. آپ عورتوں کے ساتھ آپ کے جسم لگ رہے ہیں، آپ جتنا بھی بچیں، ادھر سے بچیں تو ادھر کھڑی ہے، ادھر سے بچیں تو آگے کھڑی ہے، آگے پیچھے کھڑی ہے، کندھوں آپ کے اوپر سے جا رہی ہیں. تو میں نے ایک عالم سے پوچھا، بنگلہ دیش یا کسی کا عالم تھا حج کے دوران، میں نے کہا مولانا صاحب آپ مجھے لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجھے بڑی خوشی دیکھ کر آپ سے. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا، میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا. تو میں نے کہا حنفی مذہب میں عورت جو ہے اگر سیم نماز میں کھڑی ہوتی ہے تو نہ اگلے نہ پچھلے کی نماز، نہ دائیں والے کی نماز، نہ بائیں والے کی نماز ہے نا. کہتے ہاں. میں نے کہا یہاں کیا ہوگا؟ یہاں آ کر بھی نمازیں اگر ہماری ضائع ہو جائیں تو یہاں کیا ہوگا؟ کوئی جواب نہیں، کیونکہ وہاں کنٹرول ہی مشکل ہے. ہاں جی. اب وہ کر رہے ہیں، اب وہ عورتوں کو علیحدہ کر رہے ہیں. تو ایک مسئلہ اس میں یہ سن لیجئے کہ سیم نماز ہو. نماز تب نہیں ہوتی جب وہی نماز عورت بھی پڑھ رہی ہو، وہی نماز مرد بھی پڑھ رہا ہو. اب 3 آدمیوں کی نماز نہیں ہو. خیر یہ تو سمنن بات آ گئی. اس میں یہ بتا کر رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پچھلے کی نماز ہوئی نہیں جو اکیلی صف میں کھڑا ہے. امام صاحب کے نزدیک ہو تو گئی لیکن مکروہ ہے. تو امام صاحب نے یہ کیوں دیا کہ چارہ ہے نہیں. اب 2 نقصان ہیں. ایک بڑا نقصان ہے کہ نماز ہو ہی نہیں، ایک چھوٹا نقصان ہے کہ نماز تو ہو گئی لیکن مکروہ ہوئی. آپ نے اس کو لیا، دیکھا نا کہ نماز پیچھے پڑی ہے کہ ہے ہی نہیں، مجبوری ہے، عورت اور کوئی نہیں، تو بچے کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہو سکتی. ہاں جی. اور پیچھے کھڑا ہونا ہے اس کا، اور کوئی چارہ ہی نہیں اس کے بغیر. تو اکیلے پیچھے عورت ہو تو مرد، جیسے مرد ہے اس کے پیچھے اور بچہ ہونا چاہیے، بچے کے پیچھے عورت ہونا چاہیے. اس طرح کر کے ہاں محرم ہو یا غیر محرم ہو. ہاں محرم ہو یا غیر محرم، محرم ہو یا غیر محرم ہو تو پیچھے ہی کھڑے ہیں نا. وہ نہیں یعنی جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بالغ بچہ. نہیں، عورت مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. مطلب مرد تو ہے نا، بچہ بائیں جائے، مرد تو ہے نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ تو ماں بیٹا تھے نا، لیکن اس کی بتاتی ہے کہ آپ نے نہیں کھڑے ہو دیے. تو یہ نماز ایسی ہوئی کہ آپ نے پیچھے کھڑا کیا، تو عورتوں کو پیچھے ہونا چاہیے. تو ام سلیم نے یا حضرت خدیجہ نے اسی طرح کر کے نماز پڑھی. جی. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء بن يسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ جو ہے نا صفوں کے اندر جو جگہ چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عطاء وہ بن یسار سے، ایک ہے حضرت عطاء بن نبی رباح، وہ استاد ہیں آپ کے. عطاء بن یسار جو ہے نا یہ اور شخص ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. وہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں. قال رسول کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، ہاں جی، دعا کرتے ہیں یا رحمت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو یصلون الصفوف، جو صفوں کو قریب قریب کرتے ہیں، یعنی درمیان میں فاصلہ نہیں رکھتے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ صفیں سیدھی کر لو اور کندھے سے کندھا ملاؤ، ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ.
یعنی برابر صف میں کھڑے ہو، ایسے بالکل قریب قریب کر کے، درمیان میں فرجہ، صف نہ خالی جگہ نہ ہو، اس لیے کہ اگر خالی جگہ ہوگی تو وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے، شیطان کھڑا ہوتا ہے، یعنی وہ آ کر اس میں جو مسلمانوں کے درمیان جگہ ہے نماز پڑھنے کے درمیان، تو وہ آ کر وہاں اپنی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ قریب کھڑے ہو، کیونکہ اس کے لیے ایک تو یہ حدیث آ گئی کہ جو صفوں کو ملاتے ہیں قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں، فاصلہ درمیان میں نہیں چھوڑتے، اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک تو یہ حدیث آ گئی۔ دوسری حدیث ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یہاں تک کرنے کے بعد اگر دوسرا حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے ومن صد فرجۃ رفع اللہ بها درجۃ، جو درمیان والی جگہ کو پر کرے گا، مثلا دو آدمی علیحدہ علیحدہ کھڑے، ایک آدمی اور آ کے اس کو پر کرتا ہے، یا ان میں سے کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ مل جاتا آ کے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور ایک جو ہے نا وہ حدیث عبداللہ بن عمر سے ہے من واصل صفن واصلہ اللہ، جو صفوں کو ملائے، درمیان کے فرجے اور فاصلے ختم کرے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس کو واصلہ اللہ ملائے گا، یعنی اس کے اپنے ساتھ ملائے گا یا نیک آدمی کے ساتھ ملائے گا، وصل کرے گا۔ ومن قطع، اور جو دور بھاگتا ہے، ایک فاصلے پیدا کرتا ہے صفوں میں، قطع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رحمت سے اور اپنے سے اور نیکوں سے بزرگوں سے دور رکھے گا۔ تو جو ہے نا یہ جو آج کل جو کرونا میں صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا، یہ بھی حد الوسع جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جیسے گورنمنٹ کی طرف سے، یا حالات ایسے ہوں عوام الناس پسند نہ کریں، یا ان کو اس بات سے ڈر پیدا ہوئے کہ بیماری پیدا ہوگی یا کوئی ایسی صورت ہوگی، جیسے آج کل ہوا بنا ہوا ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، بیمار ہو جائیں گے، لوگ ملتے نہیں، آتے نہیں ہیں جمعے پر، تو مسجدوں کے خالی ہونے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، لوگوں کے ایمان کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔ اس صورت میں اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے، ہاں جی، کہ جس سے لوگ مطمئن ہوں، تو کوئی حرج نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں جہاں پاسبل ہو، لوگ سمجھ سکیں، فاصلہ نہ رکھنے پر یا کم کرنے پر، وہاں نہ کیا جائے وہاں ایسا، لیکن لوگوں کا ایمان مضبوط رکھنا، ان کا جو ہے بدظنی سے بچانا ان کو، اور ان کو قائم رکھنا، چھوٹے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے، ایک ایک نماز ہی نہ پڑھے، یہ زیادہ نقصان ہے، اور اگر تھوڑا دور پڑھ لیں تو کم از کم اس کو نماز تو پڑھنے آیا نا، تو اس لیے اس کا کوئی حرج نہیں۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین اپنے عہد میں ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وہ بالکل صفوں کو سیدھا کرتے اور قریب قریب ملاتے۔ جی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد الفجر والعشاء في جماعة كانت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من الشرك۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو حنیفہ امام صاحب حضرت عطاء بن ابی رباح اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں۔ پچھلی حدیث جو تھی عطاء بن یسار سے تھی، یہ عطاء بن ابی رباح سے ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ دونوں شاگرد ہیں، وہ بھی اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ من شاہد الفجر والعشاء، جو آدمی پابندی کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں، پابندی کے ساتھ فجر اور عشاء میں نماز میں حاضر ہوتا ہے جماعت میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 برات لکھ دیتا ہے۔ برات میں بری ہونا، دور کر دینا۔ ایک برات اس کے نفاق سے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے نا، یہ فجر اور عشاء میں پابندی کے ساتھ شامل ہوتا ہے، یہ منافق بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 نمازیں جو ہے نا یہ منافق پر بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، یعنی ونس سے وائل تو آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی ریزن ہوتا ہے کہ فجر کی رہ گئی یا عشاء کی رہ گئی، لیکن اگر ایک آدمی عادت بنا لے
کہ نہ عشاء کی پڑھے نہ فجر کی پڑھے اور ہمیشہ ایسا ہونے لگ جائے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ یا وہ مشرک ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور یا وہ منافق ہے کہ جس پر یہ نمازیں باری ہیں کہ عشاء کی نماز دن کا اینڈ ہے جس میں کہ مرد اس کے بعد اس نے سونا ہے اور سونے میں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے نا، تو گویا کہ زندگی کی آخری نماز ہوگی تو کیوں چھوڑتا ہے. اور فجر جو ہے یہ اس کے دن کی پہلی نماز ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی. تو جو آدمی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پابندی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جس میں انسان سے بڑی سستی واقع جاتی ہے کہ رات کو آج کل تو خیر اور ریزن ہو گیا نا چھوڑنے کے. پرانے دور میں جو تھا یہ تھا کہ آدمی تھکا ہوا آیا کھیتوں سے، مال سے، بزنس سے، تجارت سے، گھر آیا، کھانا کھایا، تھکا ہوا ہے، بس لیٹا اور سو گیا. اور فجر کو جو ہے تھکا ہوا دیر سے جا کر عادت بن گئی. لیکن آج کل تو یہ ہے کہ آدمی جاگتا بھی رہتا ہے سر رات، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، ڈرامے دیکھتا رہتا ہے اور نماز ضائع ہو جاتی ہے. اور جب آخر انسان ہے نیند تو آنی ہے، جب فجر کا وقت ہوا تو نیند آ گئی. ایسا ہوتا ہے نا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ منافق ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز چھوڑتا ہے، نہیں پڑھتا. تو اس بار کر رہا ہوں منافق کیا ہوگا؟ دو نمازیں یہ منافق پر بھاری ہیں. دن کی تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، ہاں جی لوگ دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے. اصل تو یہ ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں گھر پہ پڑھیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فجر کی گھر پہ پڑھیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور باہر کی تو تم نماز مطلب دکھانے کے لیے پڑھتے ہو. تو فرمایا کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق اور شرک سے پاک لکھ دیتا ہے کہ یہ پاک ہوتے ہیں. کیونکہ یہ دو نمازیں پرماننٹ کوئی نہیں چھوڑ سکتا سوائے منافق کے. اور مسلمان جو ہے اس کو نہیں چھوڑتا، منافق کے لیے بڑی پاریاں پڑھتا. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من داوم 40 يوما على صلاة الغدوة والعشاء في جماعة كتب له براءة من النفاق وبراءة من الشرك. اور یہ بھی اسی طرح کی نماز آ گئی. امام صاحب رحمۃ اللہ انہیں حضرت عطاء بن نبی رباح سے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو مداومت کرے، ہمیشگی کرے، یعنی کنٹینیوسلی 40 دن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے. اس میں اور وضاحت آ گئی. پہلی نمازیں تھیں کہ جو وہاں 40 کا لفظ نہیں آیا پچھلی حدیث میں، یہاں 40 کا لفظ آیا. 40 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے لیے نفاق اور شرک سے برات لکھ دی جاتی ہے. تو 40 کا لفظ جو ہے ایک تو اس لیے کہ یہ برکت کے لیے کہ جہاں بھی دیکھو احادیث میں اور جو ہے نا جتنے بھی اسلامی کام ہیں ان میں 40 کا لفظ بہت آتا ہے. ہاں جی بہت ساری جگہوں پہ 40 کا لفظ آتا ہے. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پر گئے تو کتنے روزے رکھے؟ 30. سلاسین کا لفظ آتا ہے. پھر جب وہ مسواک کر بیٹھے روزوں کے بعد تو حکم ہوا کہ روزے دار کے منہ کی بو ہمیں پسند ہے تو تم نے مسواک کر کے اس کو ضائع کر دیا تو 10 روزے اور رکھو. تو تب 40 ہو 40 روزے رکھے. پہلے 30 کا حکم تھا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ سلاسین آیا نا تو سلاسین کیا تھا اور اس کے بعد جب مسواک کر بیٹھے تو مسواک نہیں کرنا تھا. یہی امام صاحب کی دلیل ہے کہ روزے دار کو آفٹر نون مسواک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لخلوف و فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو روزے دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ معلوم ہے. تو وہ اس کا لطف تو آتا ہے آفٹر نون میں جب بھوک لگتی ہے، پیٹ سے غبار اٹھتے ہیں اور منہ میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا نہیں مٹانا چاہیے. امام صاحب کی یہ دلیل ہے. تو جو ہے 40 کا وہاں بھی آتا ہے. جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی 40 دن کے بعد اس کا خون
منی سے اس کا خون بنتا ہے، خون سے نطفے سے خون بنتا ہے، خون سے جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے کے بعد جو ہڈی بنتی ہے. یہ 40 دن کا پروسیس ہے. اور 40 80 اور 40 120 120 کے بعد اس کے اندر روح ہو کی جاتی ہے اور فرشتہ کے لکھتا ہے. یہ بھی 40 کا عدد ہے. ہاں جی. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بھی کئی باتیں بتائیں، جیسے یہ بھی آیا کہ جو آدمی 40 دن نمازیں پڑھے تو 40 کے عدد کو بہت زیادہ جو ہے اس دخل ہے اس بات میں کہ 40 کا لفظ بہت آتا ہے حدیث میں. تو 7 کا عدد ہو گیا، 40 کا عدد ہو گیا، 3 کا عدد ہو گیا. ہاں جی. تاب جس کو بولتے ہیں، تو اس کی بڑی برکت ہے. تو 40 دن منافق جو ہے نا کنٹینیوسلی فجر اور عشاء جماعت سے نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ جو 40 دن پڑھ لے گا نا، اب اس کی اگر نہیں بھی اس کی عادت نہ پہلے تو 40 دن پڑھنے سے اب اس کی عادت بھی بن جائے گی نماز پڑھنے کی. اور اگر اس کے اندر کوئی عقیدے اور خیالات کے اندر کوئی کمزوری ہے تو جماعت کی برکت سے، نیک آدمی کی برکت سے، نماز کی برکت سے وہ اس کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی. اور 40 دن کے بعد وہ آدمی منافقت اور شرک سے اس کو پاک لکھ دیا جائے. گویا کہ 40 دن میں اس کا جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے اس کا اثر. اسی لیے جو ہے جو حدیث پاک آتی ہے نا کہ مدینہ منورہ میں 40 دن جس نے نمازیں پڑھی، بس لوگ مسجد نبوی شریف میں جا کے 40 دن نمازیں پڑھتے ہیں نا، 40 نمازیں پڑھتے ہیں. تو 40 نمازیں پڑھتے ہیں، نماز جو پڑھے گا مسجد میری مسجد میں آ کر، اس کے لیے بھی یہی شرائط ہے اور یہی احکام اس کے لیے. تو لوگ کوشش کرتے ہیں 40 دن وہاں نمازیں پڑھیں. تو یہ بھی اسی طرح اس کا بھی ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ اعداد میں بھی کوئی برکت ہے. اگر ایسی نہ ہوتا تو رب تعالیٰ 7 آسمان، ہاں جی، 7 زمینیں، ہفتے کے 7 دن، ہاں جی، حضور نے فرمایا 7 کھجوریں جو آدمی کھائے. تو یہ 7 کے عدد میں بھی بڑی برکت ہے، عدد میں بہت برکت ہے. یہ ساری حدیثیں آئی ہیں اس میں جس میں 40 کا ذکر آتا ہے. اور شاہ فجر کا آتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. شرک سے آزاد ہو تو جہنم سے آزاد ہو، نفاق سے آزاد ہو جہنم سے آزاد ہو. ساری حدیثیں آ گئی اس کی. جی. ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الشعبی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص في الخروج لصلاة الغدوة والعشاء للنساء فقال رجل اذا يتخذونه ضغلا فقال ابن عمر اخبرك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقول هذا. یہ حدیث پاک یہ ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں، اس موضوع پر یہ بات. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد بن ابی سفیان سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے رخصت دی فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی، صرف 2 نمازوں، عشاء میں اور فجر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رخصت دی کہ تم نماز جا کے پڑھ سکتی ہو. ابھی جب یہ کہہ رہے تھے تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے بلال ان کا نام تھا، انہوں نے کہا، یہ رجل ان کا لفظ ہے نا، یہاں رجل سے مراد ان کا بیٹا ہے بلال ہے. دوسری حدیثوں میں بلال کا لفظ آتا ہے، غالباً مسلم شریف میں آتا ہے، مسلم میں ہے بلال بن عبداللہ بن عمر. جب انہوں نے سنا نا کہ ابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو عشاء اور فجر میں اجازت دی کہ نماز لی جا سکتی ہیں، اور فرمایا کہ لا تمنعوا النساء، دوسری جو حدیث ہے اس میں حضرت بلال سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا عورتوں کو منع نہ کرو مسجد میں جانے سے. تو حضرت بلال نے کیا کہا جب یہ بات سنی تو کہا اذن، فرمایا اذن یتخذونہ ضغلا، پھر تو لوگ جو ہے ان کو فراڈ کرنے کا موقع مل جائے گا، دھوکے میں ان کو مطلب لوگوں کو لیے تو بہانہ بن جائے گا جی جانے کا.
یتخذونہ یعنی انہوں نے صاف بات کی، انہوں نے کہا اگر عورتوں کو حضور نے اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کو تو بہانہ بن جائے گا عورتوں کو دیکھنے کا، صاف لفظوں میں جو کہا یتخذون داغلا، فراڈ، دھوکہ اور اس طرح کی حرکتیں کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ اب وہ بات تو انہوں نے سچی کی، ہاں جی، کہ آپ جو ہے نا جہاں عورتوں کو جو ہے جہاں پتہ چلے کہ عورتیں آ رہی ہیں، تو میں ہر آدمی کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جو آدمی کچے ذہن کے ہیں وہ تو بہت زیادہ، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی عورتیں ہوتی کتنا جم گھٹا ہوتا ہے وہاں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ بیٹے کی بات سنی تو آپ ناراض ہوئے۔ میں اخبروں کا، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، ہاں جی، اخبروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی، سننے کی، وہ تقول حاضہ، اور تو یہ کہتا ہے، یعنی آپ ناراض ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہم کریں تو کسی آدمی کو اپنی بات نہیں کرنی چاہیے اور اپنی جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، تو تم یہ کر رہے ہو، تو آپ ناراض ہوئے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو یہ کہا نا تو اس کے بعد کہ میں ساری زندگی تیرے سے بات نہیں کروں گا، کیوں کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ایسے لائٹلی لیا، میں تیرے سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور آخری وقت تک حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ دیکھ لے پھر، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ عبداللہ بن عمر کی جو حضور سے محبت تھی نا، یہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی پھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، کیوں کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بات میں اپنی بات کو دخل دیا، حالانکہ ان کی نیت ایسی خراب نہیں تھی، بات انہوں نے سچی کی تھی، ہاں جی، کہ وہی بات حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے بھی کی کہ جب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا، ہاں جی، جب وصال ہوا تو اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام آج موجود ہوتے تو آپ کبھی جو ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے، یعنی اس دور میں حالات اتنے بدل چکے تھے کہ جتنی عورتوں کی حالت بدل گئی ہے آپ کبھی اجازت نہیں دیتے۔ آج 1400 سال ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب تو مسجدوں میں اب لوگ اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، جی وہ جو شاپ رائٹ جاتی ہے، جی پیتھ مار جاتی ہے، جی وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے، ہاں جی وہ ٹیچنگ کرتی ہے، وہ میڈیکل اسکول جاتی ہے، وہ فلاں جاتی ہے، تو کیا مسجد میں کیوں نہیں جا سکتی؟ سمجھ آئی نا؟ اس کا کئی جواب ہیں۔ ایک جواب جو اگلے حدیث میں آ رہا ہے نا، مجھے وہ سب سے زیادہ اچھا لگا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں کیوں جاتی تھیں، عورتیں مسجد میں انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت دی جائے، وہ کیوں جاتی تھی؟ تو انہوں نے لکھا انہوں نے کہ وہ جاتی تھیں، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عورتیں جاتی تھیں مسجد میں دین سیکھنے کے لیے، ہاں جی، عورتیں جاتی تھیں کہ دین نیا آیا ہے تو ہم دین سیکھنے کے لیے جاتی ہیں، یہ بہانہ ہے اور یہی وجہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی تھی۔ اب کس کو اجازت دی تھی؟ اجازت دی تھی بوڑھی عورتوں کو، جوان عورتوں کو اجازت نہیں تھی۔ تو جو بوڑھی عورتیں جاتی تھیں، ایک تو وہ تھی جو اس کی عمر ڈال گئی ہے ان کو، کیونکہ ان سے اب کسی گناہ کا خطرہ نہیں ہے، ان سے کسی ایسی حرکت کا خطرہ نہیں، ایک بات۔ دوسرا بات کہ وہ جاتی تھی دین سیکھنے کے لیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اجازت ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ وہ اندھیرے میں نماز پڑھیں، ہاں جی، عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی ہے، فجر کی نماز بھی جو روایتیں آتی ہیں کہ غلس میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں جب جاتی واپس تو پہچان ہی نہیں جاتی تھی کہ کون ہے، ہاں جی۔ تو اب یہ جو ہے نا ریزن ہے وہاں جانے کا۔ اب جو ہے باہر کون پھرتی ہے زیادہ؟ جو نوجوان عورتیں زیادہ پھرتی ہیں یا بوڑھی زیادہ پھرتی ہیں؟ تو اب تو ساری پھرتی ہیں۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو ہے ان کے نہ جانے کا ریزن کیا ہے،
وہ عورتیں جاتی تھی دین سیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. آج آپ کسی عورت کو ٹی وی پر بٹھا دو اور سامنے ایک عالم کو بٹھا دو، اگر وہ عالم کو بولنے دے تو ہاں جی، یعنی آپ اسے اتفاق کریں گے. میں بھی دیکھتا ہوں، ساری چیزیں دیکھتا ہوں. میں نے دیکھا عظمیٰ بخاری کو جو ہے وہ مفتی جو تھا کراچی والا بنوری ٹاؤن کا، نعیم، نہیں مفتی نعیم ہے نا، جی مفتی نعیم کو میں نام لینا مناسب سے، لیکن بات سچی ہے. میرا خیال مفتی نعیم صاحب فوت ہو گئے. فوت ہو ہاں جی، میرے علم میں نہیں تھا، کسی نے بتایا مجھے. مفتی نعیم صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ دیوبندی مسلک کا صحیح، لیکن مفتی تو ہے نا، ایک عالم ہے. وہ بیٹھے ہیں اور عظمیٰ بخاری ہے، اور جو ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے نا، یہ نہیں اس عالم کی کوئی قدر و منظرت نہیں. اسی طرح ایک اور جو ہے، میں نے وکیل صاحبہ کو میں نے سنا، ہاں جی، جو اس پردے پر بات کر رہی تھی، ہاں جی، اور وہ نہیں کسی کو بولنے دے رہی. آپ کسی عورت کو جو ہے، جو ٹی وی پر آتی ہیں، اینکر ہوں یا پروفیسر ہوں یا اسکول کے ٹیچر ہوں، آپ ان سے کسی عالم سے بات کرتا ہوا دیکھ لیں. اگر عالم جو ہے نا توبہ نہ کر جائے یا معافی نہ مانگ دیں یا کہیں کہ جی ہم آپ کے برابر کا علم نہیں رکھتے، وہ بولنے ہی نہیں دیں. تو میرا مطلب کہنے کا سب یہ ہے کہ جب عورت اتنی عالم فاضل ہو چکی ہے، جب اس کے پاس اتنا علم آ چکا ہے کہ اس کو اب کسی عالم سے پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مسجد میں جانا ہے علم سیکھنے کے لیے. حدیث بتا رہی ہے کہ عورتیں اس وقت مسجد میں جاتی تھی دین سیکھنے کے لیے. ہاں جی، اگر عبادت کی بات ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت کی عبادت سب سے اندر والے کمرے میں زیادہ ثواب ہے اس کو. یعنی جو کمرہ ہے نا، اس کا جو گھر ہے، ایک اس کا سین ہے، ایک اس کے ساتھ کمرہ ہے. سین میں نماز پڑھے تو تھوڑا ثواب ہے، اندر والے کمرے میں پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، اس سے اندر والے کمرے میں زیادہ ثواب ہے، اس سے اگر اندر والے کمرے میں پڑھے تو اور زیادہ ثواب ہے. تو جب اگر ثواب لینے کے لیے مسجد میں آتی ہے تو اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو گھر میں لے سکتی ہے. باقی رہی اجازت مسجد میں آنے کی دین سیکھنے کے لیے، تو دین تو یہ کہتے ہیں کہ علماء کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا، ہمیں زیادہ علم ہے. اب آپ بات کر کے دیکھ لیں. مجھے افسوس بھی لگتا ہے، افسوس اس بات پر لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے 15 10 20 سال پڑھنے میں لگائے، اس کے بعد پڑھانے میں لگائے، اور حدیث کی باریکیوں کو، مشگافیوں کو، ان کے جو ہے گرامر کو، ان کے شان نزول، آیات کی شان نزول کو، واقعات کو، یہ سب ہم نے بڑی محنت سے پڑھا. اور وہ اردو کی کتاب یا کوئی کتاب کہیں سے پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. ہاں جی، تو ان کو جو ہے نا میرے نزدیک وہ علم دین سیکھنے کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے، کہ ان کو آلریڈی بہت آتا ہے، اس لیے ان کو جو ہے نا مسجد میں آنے کی ضرورت ہی نہیں. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیے مجھے، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو. ورنہ عورتیں جو تھیں، جب نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی مسجد میں آنے کے لیے، تو ایک تو یہ کہ بڑی عمر کی عورتوں کو اجازت دی، اور وہ بھی رات کے ٹائم میں، دن میں ٹائم نہیں دی. جب دن میں حضور نے اجازت نہیں دی تو آپ دن میں کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، عورت پر جماعت فرض نہیں ہے، عورت اکیلی پر حج فرض نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو. یہ نہیں کہ غور کیا کبھی. ہاں جی، جب عورت پر جہاد فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے، جماعت فرض نہیں ہے، تو کیوں جاتی ہے؟ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور باقی جو ہے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ تو ہمارے کریٹ کیے ہوئے ہیں نا. جب خاوند صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری جاب بھی رہ گئی، عورت کی جاب بھی لگے، گھر میں آمدنی زیادہ ہو، تو عورت کو اجازت ملے گی باہر جانے کی. جاب کرے وہ، یا بچوں کو چھوڑے، یا مسجد میں چھوڑے، یا سکول میں چھوڑے، یا شاپ رائٹ میں جائے. ہاں جی، ورنہ مرد نہیں شاپنگ کر سکتا، وہ بھی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے نا آج کل جو ہے ایسے موضوع پر گفتگو کرنا، یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے، یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. میں جن لوگوں نے
عورتوں کو کچھ جواب دیا، ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی ان کی بےزتی، ان کا کہ یہ مولوی تو بیکورڈ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ تو یہ جو ہے نا نبی کریم علیہ السلام نے جتنا عورت کو آزادی دی ہے، جتنا رسپیکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دی ہے، ہاں جی، باقی معاشرے سے جو ہے آپ نے تو عورت کا مقام بڑا بلند فرمایا ہے۔ آج انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر عورت جو اپنے سے باہر ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا چاہتی۔ ورنہ اس معاشرے میں جب اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تو سب سے پسی ہوئی قوم اس وقت کون تھی؟ عورت تھی، جو بازاروں میں بیچی جاتی تھی، ہاں جی، جن کو جو ہے بیٹا جو ہے ستیلا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کرتا تھا، جن کو وراثت کا حق نہیں ملتا تھا، جن کی کوئی اہلیت و وقت نہیں تھی کہ یہ جہاد میں نہیں جا سکتی تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیٹیوں کے لیے فرمایا جو دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گے جیسے دو انگلی ملی ہوئی ہے، ہاں جی۔ جس نے فرمایا کہ بہن ہو یا بیٹی ان کی تربیت کے لیے کہا، جس نے کہا کہ جو ہے مدر ان لا ہو یا سکی مدر ہو وہ بھی ماں کی طرح ہے۔ کتنے آپ صلی اللہ، جس نے فرمایا خالہ ماں کی طرح ہے، یعنی آپ نے تو ساری عورتوں کو آپ نے تو اتنا بلند مقام فرمایا، تو کم از کم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تو خیال آدمی کر لے کہ جس نبی کریم علیہ السلام، چلو مولوی غلط کہہ رہا ہے، مولوی کو چھوڑ دو، جس نبی کی بات کر رہا ہے، ہاں جی، اس نبی کیا تو کوئی احترام ہونا چاہیے۔ دیکھنا عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ساری زندگی اپنے بیٹے کو کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کیا، بات ساری زندگی بات نہیں کی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس تھوڑا کر لیتے، چلو مولوی کو برا بلا کہو، حضور کی بات کو تو غلط نہ کہو۔ تو کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بہانہ مل جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرفہ مسجد میں پروگرام رکھ لیں اور ایک مرتبہ رکھ لیں آپ کوئی گانے کا جو پروگرام ہوتا ہے، یہ جو کیا بولتے ہیں ان کو، ہاں جی، کوئی اس طرح کا رکھ لیں، اور پھر دیکھ لیں کہ عوام الناس کس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے نا، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عورتوں کو اجازت دینے کی مسجد میں پھر لوگوں کو تو بہانہ مل جائے گا یہ بات کرنے کا، یا ان کو دھوکہ دینے کا، یا اس کو برا سوچنے کرنے کا۔ وہ یہی بات کی نا انہوں نے، اور وہی بات حضرت عائشہ صدیقہ نے کی کہ اگر حضور آج حیات ہوتے آپ عورتوں کو بالکل اجازت نہیں دیتے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اور آج تو 1400 سال ہو گئے، ہاں جی۔ آج جو حالت ہے، یہ تو ہمارے ہاں تو باہر تو وہ خبر نکلتی ہے جب کسی کا انتہا ہو جاتا ہے، جو اندر اندر فیملی میں بات چل رہی ہے، جو اندر اندر مسلمان گھروں میں باتیں چل رہی ہیں، وہ تو ماں باپ بہن بھائی قبیلے والے باہر نکلنے نہیں دیتے، کیونکہ بےعزتی اور جو ہے اس میں اپنا ساکھ خراب ہوتی ہے۔ کون آدمی جو اپنی بیٹی یا بہن یا بیوی یا کسی بہن کا یہ کوئی بات باہر نکل لیتے؟ تو موت جیسی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو آدمی اپنے آپ کو مار لیتا ہے کہ میرے ساتھ میرے طرف یہ بات منسوب ہو جائے۔ تو اندر اندر یہ باتیں ہیں جو دبی ہوئی جا رہی ہیں، وہ ہر ایک کے گھر میں ہے۔ یعنی معاشرہ اس طرح کا ہو گیا کہ نہ شریف آدمی محفوظ ہے، نہ دوسرا محفوظ ہے، ہر آدمی کو یہ فکر پڑا ہوا ہے، اور گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بات تو غلط نہیں ہے۔ ہر آدمی جو ہے، اگر میری بات یہ سن رہا ہے، جو بھی آدمی سن رہا ہے یا پڑھے گا وہ یا سنے گا، تو میرے ساتھ وہ اختلاف نہیں کرے گا کہ جتنی آزاد عورت ہو گئی ہے کہ، اور اس کو جو اسکولوں اور کالجوں میں اور بزنس میں جو لوگوں نے بھیجا ہے، تو وہ بھیج تو بیٹھے ہیں، چاہے وہ اچھا کیا یا برا کیا یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ نتیجہ یہ برا ہے کہ اب جو ہے نا، عورت اتنی آزاد ہے کہ وہ ماں باپ کی سب بات سننے کو تیار نہیں، بہن بھائی کی بات سننے کو تیار نہیں، برابری کے اوپر وہ آ کھڑی ہے کہ برابر ہے، حالانکہ جتنی اسلام نے برابری دی ہے، قرآن پر تو ایمان ہے یا نہیں؟ قرآن پر ایمان ہے نا؟ جب قرآن پر ایمان ہے تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی آتی ہے، عورت ماننے کو تیار ہی نہیں۔
جب قرآن کا جب حدیث کہتی ہے کہ عورت کی دیت مرد سے آتی ہے، عورت ماننے کو تیار ہی نہیں. جب قرآن و حدیث کہتا ہے کہ عورت باہر نہ نکلے، عورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. جب عورت کہتی ہے کہ خاوند کی عزت احترام کرو، عورت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. کتنے سوال ہیں، میں کون کون سی بات بتاؤں کہ جس میں ہاں جی یہ نہیں کہ اور مرد بھی ایسے ہی ہو گیا نا کہ مرد کے اندر جو کوتاہیاں غلطیاں ہیں ہاں جی وہ اپنی جگہ پر ہیں، عورت کی اپنی جگہ پر ہے. یہ پورا معاشرہ ہی اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ مرد عورتیں دونوں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حدیث کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک چھوڑ رہا ہے دوسرا نہیں چھوڑ رہا، دونوں چھوڑ رہے ہیں. تو اس میں کیا فرمایا کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی. اور اس میں جو واقعات میں نے پڑھے صحابہ کے دور میں جو ہمارے لیے ایک مثال تھے. ایک صحابی اپنی بیوی کو روکتے رہے کہ نہیں جاؤ مسجد میں، نہیں جاؤ نہیں جاؤ، نہیں رکے. آخر انہوں نے ایک ایسی جو ہے نا چال چلی جس سے رکنا پڑا. تو مسجد میں جب وہ منع کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تو جو حضور کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں جب وہ منع کرتے ہیں تو پھر ان کی بات تو سچی ہے نا. لیکن آج اس بات کو وہی نہیں مانے گا جس کو نئی تہذیب کا اثر ہو گیا ہے. نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. پڑھی لکھی عورتیں ہیں، یہ نہیں کہ ان کو نالج نہیں ہے، دینی نالج ہے، دنیاوی نالج ہے، لیکن ان باتوں کو نہیں مانے گی. جو بات اپنے ذہن میں اپیل کرے گی، جو بات وہ خود کو ان کو اچھی لگے گی، ان کے فائدے میں ہوگی، وہ تو صحیح ہے. اور جس میں فائدہ نہیں ہے، ہزاروں مثالیں ہمارے پاس ہیں. ہم تو روز سنتے ہیں لوگوں سے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، پرابلم پیش کرتے ہیں، ہم خود پڑھتے دیکھتے ہیں. اب یہ جو آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر نے حدیث جو ہے لا یمنعن رجل اہلہ ایات المساجد، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پیش کریں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیویوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرے. یہ اس وقت کی حدیث ہے جب شروع میں آپ نے اجازت دی تھی، جب کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، اس وقت کہا تھا. اسی وجہ سے آپ ناراض ہوئے کہ حضور تو اجازت دیں اور تو کہتا ہے کہ یہ اور لوگ یہ فراڈ کریں گے، دھوکہ کریں گے اس کے ساتھ. میں ساری زندگی تیرے ساتھ بات نہیں کروں. اور بعد میں حضور نے منع فرما دی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالعشاء یؤذن المؤذن فابدؤوا بالعشاء. اب یہ آگے سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ کھانا آ جائے، ادھر نماز کا ٹائم آ جائے، تو اب کھانا کھائے یا نماز پڑھے. ہاں جی. اب جیسے ہم نے وضو میں کہا تھا کہ وضو واو پر زبر ہو تو پانی، وضو واو پر زیر ہو تو لوٹا. ہاں جی. اور وضو واو پر پیش ہو تو جو اعضاء کا دھونا ہے، چار وضو جو سنت طریقہ. اسی طرح ایک ہے لفظ عشاء، ایک ہے لفظ عشاء. عشاء کہتے ہیں عشاء کو، یعنی مغرب کے بعد جو عشاء کا ٹائم آتا ہے، اور عشاء کہتے ہیں کھانے کو. تو آپ نے فرمایا کہ جب عشاء اور عشاء دونوں اکٹھے ہو جائیں، جب عشاء اور عشاء دونوں اکٹھے ہو جائیں تو فابدؤوا بالعشاء، تو پھر پہلے کھانا کھا لو بعد میں نماز پڑھو. یہ حدیث ہے. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام زہری سے، حضرت انس بن مالک سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالعشاء، جب اذان دی جائے عشاء کی، یعنی جب عشاء کا ٹائم ہو جائے، مؤذن المؤذن، اور جو مؤذن ہے یہ اذان دے. اذان کا مطلب ہے اقامت، اقامت کو بھی اذان کہتے ہیں. تو جب وہ اقامت کہے، جماعت کھڑی ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فابدؤوا بالعشاء، کھانا شروع کر دو. ہاں جی. اب یہ جو ہے نا حدیث، اس پر جو ہے آپ غور سے سنیں جو میں کہنے والا ہوں. ایک حدیث آگے آئے گی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دو چیزیں آپ کو تنگ کریں تو نماز نہ پڑھو اس وقت. یعنی ایک تو یہ کہ جب آپ کو بھوک لگی ہو اور کھانا آ جائے تو آپ نماز نہ پڑھو، پہلے کھانا کھاؤ. کیونکہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ہر وقت جو ہے نا آپ کی توجہ کھانے کی طرف رہے گی اور نماز صحیح طرح نہیں پڑھ سکو. اور دوسرا فرمایا کہ جب آپ کو پیشاب یا پاخانہ، اخبثین کا لفظ آیا
کہ جب یہ دو جو چیزیں ہیں ناپاک چیزیں اخبثین یعنی پیشاب پخانہ، جب آپ کو چھوٹا پیشاب آیا ہو یا بڑا پیشاب آیا ہو اور وہ آپ کو تنگ کر رہا ہو، اس وقت نماز نہ پڑھو، پہلے ان سے فارغ ہو لاؤ، پھر تسلی سے نماز پڑھو۔ اب مسئلہ واضح ہو گیا انہی دو حدیثوں کے ساتھ کہ آپ کے منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ایسے پڑھنا ہے، صلی کا انا کا تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز تو ایسے پڑھنی چاہیے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم یہ تو سن کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اتنا سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ترجمے مفہوم کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جی جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، حکم ہے نماز کا کہ تم ایسے پڑھو۔ جب کھانے کے بھوک لگی ہو انتہا درجے کی تو آپ کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ آپ کی کھانے کی طرف رہے گی۔ اسی طرح جب پیشاب اور پخانہ آپ کو تنگ کر رہا ہو تو آپ کیسے نماز پڑھ سکیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ دو چیزیں حائل ہوں، اخبثین ہوں یعنی پیشاب پخانہ تنگ کر رہا ہو یا آپ کو بھوک لگی ہو، تو پھر نماز کی توجہ نہ کرو چاہے جماعت بھی ہو رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جب توجہ نماز کی طرف ہوگی ہی نہیں تو نماز کا کیا فائدہ پڑھنے کا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت ہو رہی ہوتی کبھی کبھی اور آپ کھانا کھا رہے ہوتے اور آپ جماعت میں شامل نہ ہوتے، آپ کھانا کھانے کے بعد تسلی سے نماز پڑھتے، یہ ریفرنس بھی آیا ہے۔ لیکن آج ہم اپنا تجربہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں شوگر کے یا جن لوگوں کو جو ہے کوئی اور بیماریاں ہوتی ہیں، ان لوگوں کو بھوک اتنی لگتی ہے کہ اچانک جب بھوک کا حملہ ہوتا ہے تو ان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جب تک کہ وہ کھانا نہ کھائیں، ان کو کوئی کام اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھی تجربہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض آدمی جو مریض ہوتے ہیں شوگر کے، ان کو پیشاب جو ہے ان کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے۔ ہاں جی، اکثر لوگوں کے جو جب عمر ٹلتی ہے اور آج کل جو ہے جو لوگوں کو تو ان کو جو بیٹھے ہیں، ہاں جی ہمارے ساتھ خود ایسے ہوئے کیونکہ ہم خود مریض ہیں اس بات کے، بیٹھے ہیں تو ہمارا وضو ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، پریشانی نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ کھڑے ہو کر چند قدم چلیں گے تو آپ کے لیے باتھ روم تک جانا مشکل ہو جائے۔ یعنی یہ بھی ایک ہمارا تجربہ ہے کہ اس عمر میں جو آپ جب نوجوان بچے ہیں نا، آپ کو بھی یہ تجربہ نہیں ہے، لیکن جو مریض آدمی ہے آپ اس سے پوچھیں، اور یا بوڑھے آدمی جتنے بھی ہیں یا بیمار آدمی ہیں آپ ان سے پوچھیں تو وہ اس بات کی تصدیق اور تائید کریں گے کہ ابھی بیٹھے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاں جی لیٹے ہیں کوئی تکلیف نہیں، اور جو ہی ان کو جب اٹھیں گے تو ان کے لیے باتھ روم 2 قدم دور ہے نا، تو ان کو وہاں تک جانا مشکل ہو جائے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے ان کے، یعنی یہ حالت ہو جاتی ہے کبھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا وضو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے میں نماز پڑھ لوں پھر دوبارہ وضو کر کے، لیکن جو ہی نماز شروع کی پیشاب اتنا ان کو زور اچانک آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے، ان کو نماز توڑنی پڑ جاتی ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو ہم سنتے ہیں لوگوں سے، جو ہے جس کا تجربہ ہے، تو اب جب ایسی حالت ہو، ہاں جی کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ مرضیں تو نہیں تھیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ اس وقت تو یہ تھوڑی ہوتی تھی کیونکہ وہ لوگ تھوڑا کھاتے تھے۔ ان کو جو جیسے وہ شاہ مصر نے حکیم بھیجا، جب حضور کے پاس انہوں نے بھیجا نا حضرت ماریا کو، ماریا قبطیہ تھی نا حضور کی جو جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، پتہ ہے ماں کا کیا نام تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے مکوکس کو، شاہ مکوکس جو تھا الیگزینڈریا کا بادشاہ مصر میں، ایک قاہرہ ہے نا، ایک اسکندریہ ہے، اسکندریہ جو تھا اس کا جو بادشاہ تھا مکوکس شاہ مصر، اس کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا، دے کر اسلام کا دعوت نامہ دے کر بھیجا، اور اس نے اس کا بڑا احترام کیا، اور اس نے واپسی پر 2 لڑکیاں بھیجی، ایک حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک اس کی بہن، 2 یہ بھیجی، ایک ان کا کزن ساتھ بھیجا،
خدمت کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے ایک گھوڑا بھیجا، ایک کھچر بھیجا، کچھ کپڑے بھیجے، کچھ اور تحفے بھیجے، اور اس طرح کر کے نا آپ نے بہت ساری چیزیں شاہ بکوکس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی۔ تو وہ حضرت ماریہ جو تھی نا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اگر لونڈی کا ذکر آتا ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام کی لونڈیاں تھیں، تو لونڈیوں میں سر فہرست جو ہے وہ حضرت ماریہ آتی ہے، جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور جو ایک پھر بات نہیں چھڑ جائے گی یار، میں جتنا بچتا ہوں بات نہیں آ جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں نا، ان کی تعداد ہے 11، جن سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اکثر علماء نے یہی لکھا ہے، اور جن سے نکاح نہیں نہ کیا آپ نے، لونڈی سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ مسئلہ اگر سنا ہے تو والمحصنات من النساء، اس رکوع کے تحت جو ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا۔ لیکن بہرحال میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جس نے بڑا گرفت کی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نکاح کے بغیر عورت رکھیں۔ ہاں جی، تو آپ نے تو نکاح کیا ہے۔ لیکن حضرت ماریہ قبطیہ کو علماء نے، محدثین نے اور سیرت کے علماء نے حضرت ماریہ قبطیہ کو حضور کی بیوی میں نہیں لکھا۔ جہاں بیویاں لکھی ہیں لکھا ہے کہ 11 بیویاں ہیں، جہاں لونڈیاں لکھا ہے وہ 4 لونڈیاں ہیں، جن میں حضرت ماریہ سر فہرست ہیں، 3 اور ہیں۔ تو مختصر بات کر رہا ہوں، صرف جو ہے حدیث کی کتابوں میں، صرف اور صرف جو حاکم ہے نا، امام حاکم، انہوں نے مستدرک کی جلد میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے نکاح کیا تھا، اور کسی نے نہیں لکھا، صرف انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نے ان سے نکاح کیا۔ لیکن چونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ہم اس میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ علمی بحث ہے، علماء کی بحث ہے، تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ حضرت ماریہ جو تھی نا قبطیہ، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ لونڈی تھی۔ تو بات کون سی کر رہے تھے، کس کی بات چلائی تھی؟ ڈاکٹر فزیشین بھیجا تھا ایجپٹ سے، حکیم بھیجا تھا، حکیم حکیم بھیجا تھا۔ ہاں ایک اس نے یہ چھوڑ گیا، باقی چیزوں کے ساتھ اس نے ایک حکیم بھیجا تھا کہ جا کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خدمت کرنا، وہ بڑے عظیم انسان ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ لیٹر لکھا تو میں بھی کوئی تحفے کے طور پہ بھیجوں۔ وہ کچھ عرصہ رہا اور ایک مریض بھی نہ گیا، تو اب اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے میں واپس جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ آپ کیا تو کہ مریض نہیں آتا، بیماری کوئی نہیں ہوتا، تو میں رہا یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ ہاں جی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ، جو لوگ اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک کہ ان کو بھوک نڈال نہ کر لے، اور جب ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں، پیچھے ہٹا لیتے ہیں، وہ بیمار کیسے ہوں گے؟ تو اس پر میں نے یہ بات کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ پاک میں یہ بیماریاں نہیں ہوتی تھی۔ حکیم واپس چلا گیا کیونکہ وہ مریض نہیں آتا، اور وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ تھوڑا کھاتے تھے، اور جب تھوڑا کھائیں وزن نہیں بڑھتا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھتے تھے، آج کوئی آدمی اس طرح نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے بیٹھا کرتے تھے؟ ہاں جی، کوئی آدمی آج اس کے دور میں مجھے بٹھا کے دکھا دے کہ وہ سارا سر دن ایسے بیٹھے رہتے، اس حیات میں، اس پوزیشن میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، اس طرح کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ آج اتنے جسم پارے ہو گئے، موٹے ہو گئے ہیں، تو اس کا آدمی بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا 4 قدم۔ ہاں جی، تو جو ہے نا وہ اس دور میں بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، اس کے باوجود آپ نے فرمایا جب 2 چیزیں تمہیں تنگ کریں، پیشاب پاخانہ، اس وقت نماز نہ پڑھو، اور جب تک بھوک نہ لگے اچھی طرح اور کھانا موجود ہو۔ اگر کھانا موجود نہ ہو پھر تو نماز پڑھنی ہے نا۔ اگر کھانا موجود ہو اور آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو نماز نہ پڑھو، کیونکہ آپ کا توجہ بھوک ادھر رہے گی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کھانا موجود ہو اور آپ کو شدید بھوک لگی ہو، یا روزے کی حالت میں جب آپ نے روزہ افطار کیا ہے اور ظاہر ہے کہ صبح بھی پتہ نہیں کھایا یا نہیں کھایا، تو افطاری کے وقت آپ پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یا جب تمہیں انتہائی بھوک لگی ہے اور تمہاری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو۔ یا اگر خطرہ ہے
کہ کھانا تقسیم ہو جائے گا، میرے لیے پھر کچھ نہیں بچے گا، اور میں آگے جو ہے بغیر کھانے کے رہ رہا ہوں، تو کھانا تقسیم ہو جائے گا، نہیں ملے گا. تو شریعت تو ہر چیز کا لحاظ رکھتی ہے نا. پھر تم پہلے کھانا کھا لو اور پھر نماز پڑھ لو. یہ حکم. اسی طرح پیشاب کا بھی حکم ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تسلی سے پھر تم کرو. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ جب اقامت کہنے والے اقامت کہہ دے، لیکن تمہیں اگر بھوک اشد لگی ہے، کھانے کے گم ہونے کا ختم ہونے کا خطرہ ہے، اور تمہارے تکلیف ہوگی تمہیں کھانا میں، ہر وقت نماز میں کھانے کا خیال رہے گا اور کھانا موجود ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَابْدَؤْا بِالْعَشَاءِ، پہلے کھانا کھاؤ. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، تم کھانے کی کوئی زیادہ طلب نہیں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تم نماز پہلے پڑھ دو، تو پھر نماز کو پہلے اہمیت دو، نماز پڑھو اور اس کے بعد کھانا کھاؤ. یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر تم تسلی سے نماز پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھ لو پھر کھانا کھاؤ. اور اگر کھانے کی طرف زیادہ توجہ رہے گی، بھوک لگی ہے اور تم بیمار ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پہلے کھانا کھا لو، اور ٹائم اگر ہے تو پھر جو ہے نا کھانا کھا کے پھر تسلی سے نماز پڑھ دو. یہ مطلب ہے اس کا. جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الحیثم عن جابر بن الاسود او الاسود بن جابر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلین صلیا الظہر في بيوتهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهما يريان أن الناس قد صلوا ثم أتيا المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقعدا ناحية من المسجد وهما يريان أن الصلاة لا تحل لهما فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهما أرسل إليهما فجيء بهما وفرائسهما ترتعد مخافة أن يكون قد حدث في أمرهما شيء فسألهما فأخبراه الخبر فقال إذا فعلتما ذلك فصليا مع الناس وجعل الأولى هي الفرض وجعل الأولى هي الفرض. وقد روي هذا الحديث جماعة عن أبي حنيفة عن الهيثم فقالوا عن الهيثم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روا هذا الحديث جماعة، رویہ نہیں، کیوں فائل تو آگے آ رہا ہے نا. ٹھیک. وقد روا هذا الحديث جماعة عن أبي حنيفة. جی. اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کسی جگہ پہ فرض نماز گھر پڑھ دے یا کسی اور جگہ پڑھ دے، اب دوسری مسجد میں گیا یا کسی اور جگہ گیا، وہاں جماعت ہو رہی ہے اسی نماز کی، تو وہ کیا کرے؟ ہاں جی. بعض لوگ تو کہتے ہیں نا جی، جو باقی اماموں کے نزدیک ہے، حنفیوں کا یہ مذہب نہیں ہے کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے تم پیچھے فرض پڑھ دو، کوئی سنتے پڑھ رہا ہے تم پیچھے وطر پڑھ دو، کوئی وطر پڑھ رہا ہے تم اس کے پیچھے نفل پڑھ دو. ہاں جی. اور کوئی کل کی نماز پڑھ رہا ہے قضا، تم آج کی فرض پڑھ لو، کوئی آج کے نفل پڑھ رہا ہے تم کل کی قضا پڑھ لو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. یہ آج کل اکثر دیکھنے میں آتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ مسجد میں نفل پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، وہ جماعت کر لے گا. ہاں جی. کوئی آدمی جو ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، وطر پڑھ رہا ہے، قضا پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کون ہے کون نہیں. ہاں جی. وہ آ کے پیچھے نماز پڑھ دے. یہ دیگر ائمہ کے نزدیک صحیح ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح بات نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ اس پر حدیث آ رہی ہے کہ گھر میں جب فرض پڑھ کر آؤ یا کسی مسجد میں تم فرض پڑھ دیے اسی جو ہے نماز کے، اور مسجد میں آئے ہو، اگر وہی جماعت ہو رہی ہے تو اب چونکہ پڑھے ہوئے آپ نے، لیکن آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، نماز ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس پر ہے. حنفیوں کے نزدیک اگر کوئی آدمی گھر نماز پڑھ کر آئے اور آگے جماعت ہو رہی ہو، اور جو ہے نا باقی اور کوئی پرابلم ممانعت نہ ہو نظریہ عقیدے کی یا غلط چیزیں کی، اگر آدمی نماز میں شامل ہونا چاہے تو ظہر اور عشاء میں نفل نیت کر کے امام کے پیچھے نفل پڑھ سکتا ہے.
کیونکہ زور وہ پڑھ کے آیا ہے، تو اب زور تو نہیں دوبارہ پڑھے گا نا، وہ زور تو جو ایک ہو گئی ہو گئی. اب یہ پڑھے گا امام کے پیچھے، تو کیا پڑھے گا؟ امام فرض پڑھ رہا ہے، یہ نفل پڑھے گا. عشاء کی نماز میں امام فرض پڑھ رہا ہے، یہ پیچھے کیا پڑھے گا؟ نفل پڑھے گا. جی 4 رکعت یا 2 رکعت جو نماز ہے نا، اس میں یہ امام کے پیچھے. اگر مسافر ہیں تو زور یا عشاء ہے تو 2 پڑھے گا نا امام، ہاں جی، اس کے پیچھے یہ بھی اگر مسافر ہے تو 2 پڑھے گا. اور اگر جو ہے مقیم ہے تو جیسے امام 4 رکعت پڑھے گا، یہ بھی پیچھے 4 پڑھے گا. یہ 4 کیا پڑھے گا؟ نفل پڑھے گا. کیونکہ امام پڑھ رہا ہے فرض، یہ پڑھ رہا ہے نفل. تو فرض سٹرانگ ہے، نفل کمزور ہے، تو سٹرانگ کے پیچھے کمزور کی نماز ہو جائے گی. جیسے آپ بڑا انجن مضبوط لگا دیں تو گاڑی کے انجنوں کو کھینچ کے لے جائے گا. اور اگر آپ جو ہے چھوٹا سا کار کا انجن آگے لگا دیں، پیچھے ٹرین تو نہیں جائے گی نا. یہی مثال ہے کہ نفل کے پیچھے فرض نہیں پڑھ سکتے آپ. سمجھ آئے نا؟ یہ مثال ہے کہ چھوٹے انجن کے پیچھے بڑی چیز نہیں لگا سکتے، تو نفلوں کے پیچھے آپ فرض نہیں پڑھ سکتے. کوئی مثال نہیں ہے ایسی ہمارے اسلام میں احادیث میں، لیکن فرضوں کے پیچھے آپ نفل پڑھیں گے کیونکہ فرض سٹرانگ ہے، پچھلے والا کمزور ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. اب دیکھیے حدیث پاک میں کتنا واضح آ رہا ہے. اور فجر میں آپ اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ فجر کے بعد نفل ہے نہیں، تو جب فرض پڑھ دیے تو نفل کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو اس لیے فجر میں نہیں پڑھ سکتے. عصر میں نہیں پڑھ سکتے کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہے 2. اور مغرب میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ 3 نفل نہیں ہوتے. نہ آپ وطر میں پڑھ سکتے ہیں کہ رمضان میں کہ 3 نفل پڑھ لیں، تو مغرب بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، عصر بھی نہیں پڑھ سکتے نفل، اور فجر بھی نہیں پڑھ سکتے. باقی کون سی نمازیں بچیں؟ ظہر اور عشاء. اس میں آپ جو ہے نا اگر گار پڑھ کر آئے ہیں تو آپ امام کے پیچھے نفل کی نیت کر سکتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حیثم سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت جابر بن اسود سے روایت کرتے ہیں یا اسود بن جابر سے. یہ راوی کو شک پڑا کہ باپ کا نام اسود ہے یا بیٹے کا نام اسود ہے، اس لیے انہوں نے دونوں کہا، جابر بن اسود یا اسود بن جابر. یعنی حدیث کی جو لوگ اتنی رعایت کرتے تھے کہ انہوں نے نہیں کہا یار چلنے دو کہ بعد میں آنے والے نے کون سا دیکھنا ہے کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے. نہیں، پہلے بتا دیا کہ جابر بن اسود ان کا نام تھا یا اسود بن جابر تھا. یہ راوی کو شک تھا، اس لیے دونوں لکھ دیے کہ جابر بن اسود سے روایت کیا یا اسود بن جابر سے روایت کیا. اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا، مگر بیٹے کا نام اسود تھا تو جابر سے روایت کیا، اور جابر بیٹے کا نام تھا تو انہوں نے اسود سے روایت کی. انہوں نے کیا کہا کہ ان رجلین صلی الظہر فی بیوتہما، 2 آدمی تھے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے اپنے گھر میں زور پڑھ لی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہما یریان ان الناس قد صلوا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسجد میں نبی کریم علیہ السلام نے زور کی نماز پڑھ لی ہوگی، اس لیے ہم نماز پڑھ کے جائیں. جب گھر میں نماز پڑھ لی تو سوچا یہ کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہوگی. ثم آتی المسجد، اب یہ دونوں مسجد میں آ گئے، مسجد نبی شریف میں آئے. جب گھر مسجد میں آئے تو دیکھا فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے سوچا تھا کہ آپ نے پڑھ لی ہوگی، یہ آپ نے نماز زور کی، گھر پڑھ کر آئے اور دیکھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں. فقعدا ناحیۃ من المسجد، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے جا کے. وہما یریان، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر یہ خیال کر رہے تھے ان الصلاۃ لا تحل لہما، کہ نماز ان کے لیے اب جو ہے نا جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں. ان کا خیال یہ تھا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کونے میں بیٹھ گئے. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے ان کو دیکھا بھئی یہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھی انہوں نے، ارسل الیہما، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف آدمی بھیجا کہ آپ بلا رہے ہیں. فجیء بہما، اب وہ دونوں آ گئے، وہ آدمی ان کو دونوں کو لے کے آیا. جب لے کے آیا وہ فرائسہما ترتعد، اور ان کے یہ
کندھوں کا جو گوشت تھا نا، یہ کندھوں کے درمیان جو گوشت تھا یہ پھڑ پھڑ کر رہا تھا ڈر کی وجہ سے، ایسے ایسے یہ ڈر رہے تھے. آپ سرکار کا دروب تو تھا نا، حالانکہ آپ رحیم تھے، کریم تھے، مہربان تھے، لیکن روب تھا آپ کا، لوگ ڈرتے تھے. ہاں جی جب آئے تو فرائسا ان دونوں کے کندھے کانپ رہے تھے، ہاں جی مخافتاً، اس ڈر سے کہ یکون قد حدث فی امر ما شیء، کہ ہم سے کوئی ایسی نئی بات کو غلط ہو گئی ہے جس لیے آپ نے بلایا ہے. آپ نے ہمیں بلایا ہے نا، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، یا ہم آ کر بیٹھ کیوں گئے، باہر کیوں نہیں بیٹھے، یا جو بھی ان کے ذہن میں تھا وہ ڈرے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا ان دونوں سے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، ہم نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی. فأخبراہ الخبر، انہوں نے پوری بات ڈالی کہ ہم نے تو یہ سوچا کہ آپ نے پڑھ لی ہوگی، ہم لیٹ ہو گئے تو ہم نے گھر میں نماز پڑھی، جب یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہوئی تھی اور اس لیے ہم جا کے بیٹھ گئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتے، اس لیے ہم بیٹھ گئے ضرور. آپ نے فرمایا اذا فعلتم ذلک، جب تم ایسا کرو، جب تم نے ایسا کر دیا، کیا فصلی مع الناس، جی جب تم نے ایسا کر لیا جیسے تم نے کیا کہ کبھی ایسے بات ہو کہ نماز تم گھر میں پڑھ لو یا علیحدہ پڑھ لو، تو کیا کرو فصلی مع الناس، آئندہ کے لیے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہو نا، وہاں آ کے نماز ان کے ساتھ دوبارہ پڑھ لیا کرو. ہاں جی وجعل الاولی، تصدیق کا صیغہ، تم دونوں جو ہے اگر ایسا تمہیں دوبارہ چانس ملے تو ان کے ساتھ نماز پڑھ دو، اور جو پہلی پڑھی ہے نا گھر میں یا کہیں بھی پڑھی ہے پہلی نماز جو ہے وجعل الاولی ہی الفرض، اس پہلی کو فرض سمجھ لینا جو گھر میں پڑھی ہے، کیونکہ جو پہلی پڑھی جائے وہی نماز ہوتی ہے. اگر نفل کی نیت سے پڑھی تو نفل ہے، فرض کی نیت سے پڑھی تو فرض ہے. جب پہلی فرض پڑھ لی آپ نے، اب آئندہ کے لیے جب جماعت میں شامل ہو تو اس کو نفل کنسیڈر کر کے نفل پڑھ دیا کرو. وقد روا هذا الحدیث جماعت عن ابی حنیفہ عن الحسن، ایک جماعت نے یہ حدیث امام صاحب سے بھی نقل کی ہے، ڈائریکٹ امام صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ حسم جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث مرفوع بیان کی ہے. تو اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کسی نے فرض پڑھ دیے ہیں تو وہ زور کی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ زور کی مثال تو زور کے سامنے ہے. عشاء کی بھی پڑھ سکتا ہے. باقی جو کیوں نہیں پڑھ سکتا وہ جو ہے عصر کی، کہ عصر کے بعد نفل نہیں ہے، فجر کے بعد نفل نہیں ہے، اور 3 نفل ہوتے نہیں، اس لیے مغرب بھی نہیں ہو سکتا. تو 2 نمازیں آپ جو ہے نا جس وقت چاہیں، اگر گھر پڑا ہوا ہے تو جماعت کے ساتھ دوبارہ شامل ہونا چاہیں تو آپ نفل پڑھیں گے، پہلی فرض ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں. جیسے یہ مثال ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے فرض ہوں گے اور یہ جو ہے نا آپ کے نفل ہوں گے، تو فرضوں کے پیچھے نفل ہو جائیں گے. نفلوں کے پیچھے فرض کی کوئی حدیث نہیں ہے، اگر آئے گی تو انشاءاللہ وہ بھی بیان ہو جائے گی. مسئلہ واضح ہو گیا؟ تو پھر اس کے 4 نفل ہوں گے جب وہ 4 گروہ، جی 4 نفل ہوں گے. ہاں 4 نفل ہو جائیں گے. دن میں 4 نفل پڑھ سکتے ہیں، رات کو 8 پڑھ سکتے ہیں. ہاں کوئی ایک شام کے ساتھ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن یحیی عن عمرة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہما قالت كانوا يروحون إلى الجمعة وقد عرقوا وتلطخوا بالطين فقيل لهم من راح إلى الجمعة فليغتسل. وفي رواية كان الناس عمار أرضهم وكانوا يروحون يخالطهم العرق والتراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الجمعة فاغتسلوا. یہاں سے ایک اور مسئلہ یہ شروع ہو رہا ہے، جمعے کے دن غسل کرنے کا مسئلہ. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جمعے کو غسل کرنا واجب اور فرض نہیں ہے. جمعے کے دن آپ کے لیے غسل کرنا جو ہے امام صاحب کے نزدیک نہ واجب ہے نہ فرض ہے، اور جو ہے نا یہ جمعے کا غسل سنت ہے. اور جو دیگر امامہ ہیں ان کے نزدیک، بعض اماموں کے نزدیک غسل جو ہے واجب ہے. سمجھ آئی نا؟ تو اس پر یہ حدیث لا رہے ہیں کہ جمعے کو غسل کرنا یہ واجب فرض نہیں ہے.
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت یحییٰ بن سعید انصاری سے، وہ حضرت عمرہ سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کانوا یروحون الی الجمعہ تھے، لوگ جو تھے جمعہ والے دن وہ آتے تھے جمعہ کی طرف، ہاں جی، یعنی جمعے سے پہلے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اور وقد عارقوا، ان کو پسینہ آتا تھا، ظاہر ہے کہ پیدل آتے تھے، یا پیدل آتے تھے اور کھیتوں سے آتے تھے، اور عرب کی گرمی، ایک تو عرب حجاز کی گرمی، دوسرا ان کو کھیتوں سے کام کر کے آنا، تو وقد عارقوا، موٹے کپڑے ہوتے تھے، موٹے کپڑے میں پسینے آتے اور پیدل چل کے آتے، کھیتوں سے آتے، وَتَلَطَّخُوا بِالطِّينِ، اور مٹی میں کیا ہوتے وہ لتھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ گوڈی کر کے آتا، کوئی کھالا پانی کا جو ہے کھود کے آتا، کوئی پانی لگا کے آتا، کوئی اس کو سبزیوں کو جو ہے نا ان کی مٹی نرم کر کے آتا، جیسے زمیندار کا کام ہوتا ہے۔ تلطخوا بالطین، مٹی کے ساتھ انہیں ہاتھ اور جسم لپڑے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے جب پسینہ ہو، مٹی اڑتی ہوگی تو مٹی سے نہ بچ سکتے، پورے جسم پر مٹی کے جو ہے نا داغ لگے ہوئے اور گھٹا مٹی پڑی ہوئی، غبار پڑا ہوا جسم پر، پھر اوپر سے پسینہ آ رہا ہے، پھر اوپر سے موٹے کپڑے ہیں، پھر گرمیوں کا موسم ہے، اور پھر چل کر آ رہے ہیں جمعے کے لیے، تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی، تو بدبو آتی پسینے سے، کپڑے میلے ہوتے، ساتھ والا آدمی دیکھتا، اگر وہ اس سے اچھے کپڑے ہوتے تو وہ دیکھتا کہ ساتھ والا آدمی جو ہے ایک تو سے پسینے سے بو آ رہی، پھر ساتھ مل کے کھڑے ہوتے جی، اور مٹی لگتی، اور پھر وہ جو ہے نا غریب آدمی ہوتے تو جو ہے نا یہ انکمفرٹیبل فیل کرتے لوگ اس سے، تو ان کو کہا گیا، نبی شریعت کی طرف سے حکم ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من راح الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کی طرف آئے چل کر، فلیغتسل، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، ہاں جی، وہ غسل کر کے آئے۔ ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ کان الناس عمار ارضہم، لوگ جو تھے وہ زمین میں مزدوری کرنے والے تھے، زمین تھی یہودی کی تو یہ مزدوری کرتے، زمین تھی کسی اور کی یہ ان میں گوڈی کرتے، محنت مزدوری کرتے، زمین اپنی بھی تھی تو اس میں بھی محنت مزدوری کرتے۔ وکانوا یروحون، اور جب چل کر آتے مسجد میں، یخالطہم العرق والتراب، مٹی اور پسینہ جو ہے نا وہ جسم پر ہوتا، جب وہ پسینہ ہوتا تو لوگ جو ہے نا جمعہ مسجد والے یا دوسرے لوگ اس کو جو ہے نا ان کو ایسا فیل ہوتا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرتم الجمعۃ فاغتسلوا، جب جمعہ کا ٹائم آ جائے نا تو تم غسل کیا کرو، اب جو ہے نا اگلی حدیث پڑھیں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والمنصور ومحمد بن بشر كلهم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ علی من اتى الجمعۃ۔ ابو حنیفہ امام صاحب روایت کرتے ہیں، ہاں جی، ابو حنیفہ امام صاحب اور منصور یہ دونوں روایت کرتے ہیں، اور محمد بن بشر، تینوں امام ابو حنیفہ اور منصور اور محمد بن بشر یہ تینوں روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے۔ حضرت نافع جو ہے یہ غلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، تو حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ علی من اتی الجمعۃ، غسل لازمی ہے جمعے کے دن اس شخص پر جو جمعے کے لیے آئے۔ تو اب جیسے ہم نے کہا کہ غسل جو ہے یہ ہمارے نزدیک سنت ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک واجب ہے، یہ اختلاف ہے، اس لیے حدیث لائے۔ اب جو ہے نا اس میں کئی قصے آتے ہیں، اگر جمعے کے دن غسل واجب ہوتا تو اس کا مطلب ہے جس نے غسل نہیں کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک قصہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے تو بات دیر ہو گئی، حضرت عثمان غنی آئے
لیٹ آئے. جب وہ لیٹ آئے تو حضرت عمر نے خطبہ اپنا بات کرنی چھوڑ دی اور ان سے کہنے لگے کہ عثمان یہ وقت ہے آنے کا. حالانکہ حضرت عثمان غنی کتنے عظیم صحابی ہیں، لیکن جو ہے نا حضور کی شریعت کا معاملہ ہے کہ جب جمعے کے دن جو ہے حضور نے فرمایا، یہ قرآن نے فرمایا کہ تم جمعے کا خیال رکھو، جلدی آؤ، تو کیوں دے رہا ہے؟ یہ ٹائم ہے جمعے پر آنے کا عثمان. تو آپ نے فرمایا جی میں یہ نہیں کہا کہ تو ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم نے نماز خدا کی پڑھنی یا آپ کی پڑھنی ہے؟ نہیں، امیر جو ہوتا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، جو امام خطیب ہوتا ہے پوچھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اصل بات یہ کہ میں آج بڑا مصروف تھا، تو میں اپنے کام میں بڑا مصروف رہا، بڑی مشکل سے میں جو ہے نا جلدی فارغ ہوا. تو فارغ ہونے کے بعد میں نے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں آ گیا. اب اگر یہ دلیل حنفیوں کی یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن غسل واجب ہوتا تو حضرت عمر کا اچھا تو بغیر غسل کیا ہے، چل جا نکل جا مسجد سے اور غسل کر کے آ. غسل جو واجب تھا، ہاں جی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں مسجد میں آ گیا. تو اگر غسل واجب ہوتا تو حضرت عمر کہتے کہ عثمان تو نے غسل نہیں کیا، بغیر غسل کے آ گیا، تیرا جمعہ نہیں ہے، جاؤ غسل کر کے آؤ. یا دیگر صحابہ جو کبار صحابہ بیٹھے تھے، بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا، ساری حدیثیں سنی، انہوں نے بھی سنا کہ حضرت عثمان کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور میں آ گیا. تو اگر غسل واجب ہوتا تو کوئی صحابی بھی کہتے عمر اس نے غسل نہیں کیا اور آپ چپ کر گئے، ان کو واپس بھیجو. تو یہ پہلی دلیل ہے احناف کی کہ جمعے کے دن غسل جو ہے یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر وہ جمعے کے لیے آیا، فاستمع، نے خطبہ سنا، وانصتا، اور خاموشی سے بیٹھا رہا، غفر له ما بین الجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے بھی اس کے گناہ ہیں نا سارے معاف ہو جائیں گے. اب یہاں کیا فرمایا؟ جس آدمی نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، ہاں جی، اور پھر جمعے کے لیے آیا اور چپ کر کے بیٹھا رہا. یہاں غسل کا لفظ آیا ہی نہیں. تو اگر غسل جو ہوتا یہ واجب ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام صرف وضو پر اکتفا نہ کرتے، غسل کا بھی ذکر کرتے. یہ احناف کی دلیل ہے کہ غسل فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے. تیسری دلیل کہ آپ نے یہ فرمایا کہ لو اغتسلتم یوم الجمعہ تھی، کہ اگر تم جمعے کے دن غسل کر لیتے تو اچھا تھا. ہاں جی، یعنی اگر تم غسل کر لیتے تو اچھا تھا. تو اگر غسل فرض ہوتا تو امر کا صیغہ تھا. جیسے یہ دو دائیں نا کہ من راح الی الجمعۃ فلیغتسل اذا حضرتم الجمعۃ فاغتسلوا، یہ جمعے کے صیغے ہیں، یہ فرض کے صیغے ہیں، امر کے صیغے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے نا فرض اور واجب ثابت ہوتا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ ہر امر کا صیغہ جو ہوتا ہے نا اس سے فرض اور واجب ثابت نہیں ہوتا. کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں تو امر کے لیکن اس سے اباحت اور استحباب اور سنت ثابت ہوتی ہے، فرض ثابت نہیں ہوتا. اگر وہ ہوتا تو پھر ساری حدیثوں میں فرض کے صیغے آتے، یہاں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جمعے کے دن جو ہے نا غسل کرنا یہ حنفیوں کے نزدیک یہ سنت ہے اور واجب اور فرض نہیں ہے. اور یہ سنت ہے اس لیے کہ لوگ جو تھے یہ مٹی کے ساتھ اور پسینے کے ساتھ بدبو آتی تھی، تو آپ نے فرمایا جو ہے نا تم غسل کر کے آیا کرو.